ویسے کبھی آپ نے غور کیا کہ منافق کی پہچان مولا علی کے ذکر سے کیوں ہوتی تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ کسی اور کے ذکر سے بھی تو پہچان ہو سکتی تھی نا؟ بولے نا. میں آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں، اس کا جواب ہے اس کے اندر. کئی سندوں کے ساتھ محدثین نے اس روایت کو بیان کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص تھا تو ہم اس کی عبادات سے، نیک اعمال سے اتنا متاثر تھے کہ ہم اسے خود سے بہتر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم اسے خود سے. ایک دن اسی کا ذکر چل رہا تھا حضور کی بارگاہ میں، اور سرکار باہر مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی، بڑا نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار ہے. یاد رکھو جس نے دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ ایسا روپ استعمال کرتا ہے جس روپ پہ آپ کو اعتبار ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ اتنا نیک ہے، ہم اسے خود سے بہتر سمجھتے ہیں. اب حضور بیٹھے ہوئے باہر سین میں، اتنے میں وہ شخص گلی میں چلا آیا. سرکار نے فرمایا یہی ہے؟ کہا جی بالکل یا رسول اللہ یہی ہے. جب وہ مسجد میں آیا نا، اس نے دیکھا کنکھیوں سے رسول اللہ بیٹھے ہوئے، اس نے حضور کو سلام نہیں کیا، سرکار کو سلام نہیں کیا. اندر جا کے نفل پڑھنا شروع ہو گیا، نوافل پڑھنے لگ گیا. مسجد کے ہال میں اندر جا کے نوافل پڑھنے لگ گیا، نفل پڑھنے لگ گیا. یعنی اس نے حضور کی زیارت، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ سے محبت کا اظہار کرنا، حضور کی خدمت پر، آپ کی زیارت پر نفلوں کو ترجیح دی. کیا؟ اس نے نفلوں کو ترجیح دی. اندر جا کے بیٹھ گیا اور نفل پڑھنے شروع کر دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اس حرکت پر اتنی تکلیف ہوئی. یاد رکھو یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، اتنے نمازی پرہیزگار کی بات ہو رہی کہ صحابہ اسے خود سے بہتر سمجھتے تھے. اسے خود سے سمجھ آ رہی بات؟ اتنی تکلیف ہوئی میرے آقا کو، حضور اٹھ کے اندر چلے گئے. تو صحابہ اکرام اپنا اسلحہ لے آئے اور کہا حضور ہمیں حکم دیجئے. آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اسے قتل کر دے؟ توجہ کرنی ہے میری طرف. وہ اندر کوئی شراب پی رہا تھا مسجد میں؟ کیا کر رہا تھا؟ کوئی بدکاری کر رہا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اسے قتل کر دے؟ کیا وہ کوئی اندر ایسا جرم کر رہا تھا جس کو ہم جرم سمجھتے ہیں؟ نہیں، نماز ہی پڑھ رہا تھا نا. لیکن حضور یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر ادب مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، ادب رسول دل میں نہیں ہے، عشق رسول دل میں نہیں ہے، پھر نماز بھی فساد کی علامت ہے. اسے فتنہ و فساد کے سبب قتل کروایا، آپ نے حکم دیا، قتل کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ فساد پھیلا رہا ہے، دین کا حلیہ بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. نماز کو تو ہم سمجھ رہے ہیں، حضور کی ذات کو ہم نہیں سمجھ رہا. حضور کی محبت، آپ کی خدمت، آپ کی زیارت، آپ کے ساتھ رشتہ عشق کو ضروری نہیں سمجھا، اس نے عبادات کو ضروری سمجھا. اور یہ دین کا حلیہ بگاڑنا ہے. دین کا حلیہ بولیے. ارے بھائی تم نماز کو ترجیح دے رہے ہو، وہ نماز جو حضور اور حضور کی آل پر درود پڑے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی. جو نماز محمد و آل محمد پر درود پڑے بغیر قبول نہ ہو، وہ محمد و آل محمد تو سامنے بیٹھے ہیں اور تم نماز کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حلیہ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. دین کا حلیہ. اس پہ میں آپ کو ضمناً ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ جماعت سے لیٹ ہو گئے، جماعت سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ جماعت پہ نہیں پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ سیدہ کائنات کے گھر شہزادے بھی رو رہے تھے اور وہ چکی بھی چلا رہی تھی. تو میں نے سیدہ کائنات سے عرض کی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ سیدہ پاک یا تو شہزادے میرے حوالے کر دیں کہ میں ان کو تھوڑی دیر کھلاتا ہوں، یہ چپ ہو جاتے آپ گھر کے کام کر لیجئے، یا آپ پردہ کر لیں، بچوں کو سنبھال لیں، میں آ کے آٹا پیس دیتا ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ تم آٹا پیس دو اور پردہ کر لیا، اور میں اندر جا کے آٹا پیستا رہا. یہ رشتے ختم ہو گئے، نبی کے گھرانے سے یہ رشتے ہی ختم ہو گئے. کر کون رہا ہے یہ رشتے ختم؟ کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو پہچانیے جو میں نے سامری والا واقعہ سنا ہے نا شروع میں. کچھ لوگ ہیں جو سامری بن کے آپ کو ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو سامری پہچانے اپنے دور کے سامری کون ہیں. تو حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کی کہ انہوں نے جماعت پر، اور جماعت بھی حضور کے پیچھے نماز، حضور کے پیچھے نماز، اس پر ترجیح دی سیدہ کائنات کی چکی کو، سیدہ کائنات کی خدمت کو. جب حضور نے یہ سنا بس مسکرا دیے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ مسکرا کے سند ثبت کر دی کہ ابو ہریرہ تم نے ٹھیک کیا ہے. جن پر درود پڑھ کے نماز مقبول ہوتی ہے انہی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو گے تم لوگ، بلکہ مخالفت و دشمنی پہ اتراؤ گے، پھر کہاں کی نمازیں. تو حضور نے فرمایا کون ہے جو جا کے قتل کر دے گا اس شخص کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. حضور نے فرمایا جائیے. وہ گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ واپس آ گئے. کہا ابوبکر کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حیا آئی، اس حال میں نے قتل نہیں کرنا چاہا. آپ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کون جائے گا جو جا کے اسے قتل کر دے؟ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. جب وہ گئے تو وہ تلاوت کر رہا تھا، مصحف سامنے، قرآن سامنے. انہوں نے حیا محسوس کی کہ قرآن پہ خون گرے گا بدبخت کا. واپس آ گئے. کہا یا رسول اللہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے اس لیے نہیں مارا. حضور نے تیسری بار پھر فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ سرکار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ آپشن 3 ہوتے تھے، 3 سے زیادہ نہیں فرماتے تھے. ہاں نہ بس 3 سے زیادہ نہیں. تیسری بار جب کہہ دیا نا تو مولا علی فرماتے میں اس نیت سے آگے بڑھ گیا، مولا علی فرماتے میں اس نیت سے آگے بڑھ گیا کہ مجھے نہ اس کی نماز کی حیا ہونی، نہ تلاوت کی حیا. مجھے اس کے ظاہر سے کوئی کام نہیں. جب میرے رسول نے اسے پسند نہیں کیا، پھر وہ دنیا بھر کا سب سے بڑا نوازی کیوں نہ ہو، قاری قرآن کیوں نہ ہو، سرکار کو جو تکلیف دینے والا شخص ہے وہ واجب القتل ہے. مولا علی فرماتے میں نکل پڑا. جب میں گیا تو وہ جا چکا تھا. واپس آئے، کہا علی کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا. حضور نے فرمایا تیری نیت اللہ نے قبول کر لی ہے، تیری نیت اللہ نے، مرے گا وہ تیرے ہاتھ سے ہی، مرے گا وہ علی تیرے ہاتھ سے وہ مرے گا. لیکن اگر آج وہ قتل کر دیا جاتا، میرے نبی کے الفاظ سنیے، اور میں آج اگر وہ قتل کر دیا جاتا، قیامت تک میری امت کے 2 فرد بھی کبھی آپس میں نہ لڑتے. الفاظ پہ غور کیجیے. فتنے کی جڑ کون ہے؟ جو اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ صحابہ اسے سب سے بہتر سمجھتے ہیں. یعنی وہ ایکسٹرا نیک ہے. کیا ہے؟ وہ نیک نہیں بلکہ ایکسٹرا نیک ہے، اضافی نیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑے فتنہ پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے، بالخصوص رسول و آل رسول کے خلاف فساد پھیلانے والے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا نیک ہوتے ہیں. ایک طرف بولیے ایکسٹرا نیک، اضافی نیک. دوسری طرف جہاں ایمان اور منافقت کا معاملہ ہے وہاں وہ منافقت کو قبول کرتے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کرتے. حضور اور حضور کی آل اولاد سے نفرت اور بغض دلوں میں رکھتے ہیں. تو مولا علی فرماتے جب جنگ نہروان ہوئی نا، میں نے کہا یار تلاش کرو اسے، وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے. صحابہ کرام نے لاش تلاش کی، نہ ملی. آگے مولا علی نے فرمایا ملا ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ بھی سچ بولتا ہے، اس کا رسول بھی سچ بولتا ہے. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ.
فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ مجھے پتا آپ گھبرا گئے ہیں کیونکہ آپ علم پسند بندے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، کتب حدیث میں اگر تمام حدیث کی کتابیں کھنگال ماریں، کتب حدیث میں جس کو صدیق اکبر کہا گیا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کے پاؤں کے جوڑے ہمارے سروں کے تاج، لیکن انہیں حضور نے لقب دیا صدیق کا۔ کیا؟ تو جس کا جو لقب اور جو شان حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئی وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا علی کی شان ہی سنانا چھوڑ دیں، جو مولا علی کا حق بنتا ہے وہ بھی انہیں دینا چھوڑ دیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث کی کتابوں میں صرف ایک ہی صدیق اکبر ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، اور اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، اس کو امام حیثمی نے بیان کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور سند صحیح ہے اس کی۔ مولا علی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میں سب سے سچا ہوں۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے سب سے افضل دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اور سب سے افضل گھرانہ دیکھا ہے تو نبی کا گھرانہ دیکھا ہے۔ سب سے افضل گھرانہ دیکھا ہے تو نبی کا گھرانہ دیکھا ہے، تو نبی کے گھرانے کو اس شان کے ساتھ دیکھنا، اس مقام کے ساتھ دیکھنا، اس احترام کے ساتھ دیکھنا، یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے، اور اس گھرانے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور بغض کی نظر سے دیکھنا اور بے ادبی کی نظر سے دیکھنا، یاد رکھ لیں یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اس امت میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کہا میں نے اسے مارا ہے تو مارا ہے، اس کی لاش تلاش کرو۔ دوبارہ پھر گئے، نہیں ملی، جب دوسری دفعہ بھی آ گئے تو مولا علی نے فرمایا آؤ میں چلتا ہوں۔ لاش تلاش کرتے رہے تو ایک نہر تھی سوکھی ہوئی، اس میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے خوارج کے، فرمایا ہٹاؤ ان کو۔ جب وہ ہٹائے تو نیچے سے اس کی لاش مل گئی۔ کہا حضور نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے یہی نشانی بتائی تھی، اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، عورت کی چھاتی کی طرح، عورت کی پستان کی طرح ایک ہاتھ ہوگا، اور ایک ہاتھ پہ برس کے نشان ہوں گے۔ یہ حضور نے اس کی نشانی بتائی تھی، نشانی پوری ہو گئی، جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلا کے لائے تو مولا کائنات نے پوچھا بتاؤ تم اس سے حاملہ کیسے ہوئی؟ کہا جی یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا نا تم جھوٹ بول رہی ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، بتاؤ یہ کس کی اولاد ہے؟ جب مولا علی کو جلال آیا اور جلال بری نظر سے دیکھا نا، بس اس کے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی امیر المومنین میں فلاں شخص کی بکریاں چرایا کرتی تھی ایک پہاڑی پر، تو ایک دفعہ ایک کالا بادل آیا، وہ مجھ پہ چھا گیا، اس میں سے کوئی شخص نمودار ہوا، اس نے میرے ساتھ صحبت کی، اس سے میں حاملہ ہوئی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ تو مولا علی نے فرمایا اگلی نشانی بھی پوری ہو گئی، اگلی نشانی بھی، کہ یہ نطفہ حرام ہے، نطفہ، جہاں نطفہ حرام ہو یا لقمہ حرام ہو وہاں نہ نبی کا ادب آتا ہے نہ نبی کی آل اولاد کا ادب آتا ہے، کبھی ادب نہیں آتا۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے کوئی سید کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے خلاف بول رہا ہے، یا نطفہ حرام ہے یا لقمہ حرام اندر ہے۔ آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ اب آپ کو کہانی پتہ چلی کہ آخر منافقین مولا علی سے کیوں چڑ کھاتے تھے؟ بھی وجہ یہ تھی کہ باقی صحابہ بھی وہ ہمارے سروں کے تاج، ان کے جوتے نالین ہمارے سروں کے تاج، لیکن وہ کسی کی نماز کی حیا کر جاتے تھے، کسی کی قرآن کی حیا کر جاتے تھے، لیکن مولا علی نہیں کرتے تھے۔ مولا علی وہ کہتے تھے یہ نماز پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نیکی کر کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو مولا علی ایسے لوگوں کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے، ایسے لوگوں کی نیکیوں سے، بلکہ اضافی نیکیاں، ایکسٹرا نیکیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔